فوجی ترجمان کی جانب سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور نون لیگ کے سینئر رہنما محمد زبیر کے مابین دو حالیہ ملاقاتوں کے اعتراف نے فوجی قیادت کے اس دعوے کی مکمل نفی کر دی ہے کہ اس کا ملکی سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں اور وہ سیاست سے دور رہنا چاہتی ہے۔ یاد رہے کہ راولپنڈی میں 16 ستمبر کو اپوزیشن کے پارلیمانی رہنماؤں سے ملاقات کے دوران آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ISI چیف جنرل فیض حمید نے ناقابل یقین دعویٰ کیا تھا کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں اور اپوزیشن جماعتیں اسے سیاست میں گھسیٹنے کی کوشش نہ کریں۔ تاہم 20 ستمبر کو اسلام آباد میں اپوزیشن جماعتوں کی آل پارٹیز کانفرنس میں فوج کا یہ مشورہ نظر انداز کر دیا گیا اور کانفرنس کے مشترکہ اعلامیہ میں باقاعدہ طور پر یہ مطالبہ شامل کیا گیا کہ پاک فوج سیاست میں مداخلت سے باز آ جائے کیونکہ اس سے ادارے اور ملک دونوں کا نقصان ہوتا ہے۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کے اس مطالبے کے رد عمل میں عسکری طاقتوں کے غیر سرکاری ماؤتھ پیس شیخ رشید احمد نے نون لیگ کے دو مرکزی رہنماؤں کی فوجی قیادت سے خفیہ ملاقات کا دعویٰ کر دیا۔ مقصد یہ تھا کہ اپوزیشن جماعتوں کی حکومت مخالف کامیاب آل پارٹیز کانفرنس کو سبوتاج کیا جائے تاکہ حکومت مخالف اتحاد اکٹھا ہونے سے پہلے ہی بکھر جائے۔ اسی دوران سینئر صحافی طلعت حسین نے 22 ستمبر کو اس خبر کی تصدیق کر دی کہ نواز شریف کے ایک نمائندے نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے خفیہ ملاقات کی ہے۔ یہ خبر مارکیٹ ہونے کے 24 گھنٹے بعد 23 ستمبر کی شام کو پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل افتخار بابر نے ARY چینل پر یہ انکشاف کیا کہ مسلم لیگ نون کے رہنما اور سندھ کے سابق گورنر محمد زبیر نے جنرل قمر جاوید باجوہ سے نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز کے حوالے سے 2 ملاقاتیں کی تھیں۔ عمومی تاثر یہی ہے کہ شیخ رشید کے بعد بابر افتخار کی جانب سے اس ملاقات کی تصدیق کیے جانے کا بنیادی مقصد نون لیگ کی قیادت کو گندا کرنا اور اپوزیشن کی قیادت کے مابین غلط فہمیاں پیدا کرنا تھا۔ تاہم حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ فوج کو یہ وضاحت وزیر اعظم عمران خان کی وجہ سے کرنا پڑی جنہیں محمد زبیر کے ساتھ آرمی چیف کی خفیہ ملاقاتوں کا علم نہیں تھا، لہٰذا ضروری تھا کہ چیف اور کپتان کے مابین اس معاملے پر کوئی غلط فہمی پیدا ہونے سے پہلے ہی وضاحت کر دی جائے۔ تاہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر فوجی قیادت کے اپنے دعوے کے مطابق اس کی ملکی سیاست میں کوئی دلچسپی نہیں تو پھر آرمی چیف نے محمد زبیر سے 2 ہفتوں میں 2 خفیہ ملاقاتیں کیوں کی؟ جنرل محمد عمر کے بیٹے اور وفاقی وزیر اسد عمر کے بھائی محمد زبیر کا کہنا ہے کہ ان کے جنرل باجوہ سے پرانے تعلقات ہیں اور ان سے حالیہ ملاقاتیں انہوں نے نہ تو نواز شریف یا مریم نواز کے کہنے پر کی اور نہ ہی ان دونوں کے لیے انہوں نے کسی قسم کی کوئی رعایت مانگی۔ دوسری طرف فوجی ترجمان بابر افتخار نے دعویٰ کیا ہے کہ آرمی چیف سے ملاقات کے دوران محمد زبیر نے نواز شریف اور مریم نواز کی بات کی، جس کے جواب میں جنرل باجوہ نے انہیں کہا کہ تمام معاملات عدالتوں میں حل ہونے والے ہیں اور وہیں پر ان کیسز کا فیصلہ ہوگا۔ کہ محمد زبیر صاحب نے 2 مرتبہ چیف آف آرمی اسٹاف سے ملاقات کی، ایک دفعہ اگست کے آخری ہفتے میں اور دوسری مرتبہ 7 ستمبر کو ان کی چیف آف آرمی اسٹاف سے ملاقات ہوئی جس میں DGI بھی موجود تھے اور دونوں ملاقاتیں ان کی درخواست پر ہی ہوئیں اور دونوں ملاقاتوں میں انہوں نے میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے ہی بات چیت کی۔ ان ملاقاتوں میں جو بھی بات چیت ہوئی آرمی چیف نے ان پہ واضح کر دیا کہ جو بھی ان کے لیگل مسائل ہیں وہ پاکستان کی عدالتوں میں حل ہوں گے اور جو سیاسی مسائل ہیں ان کا حل پارلیمنٹ میں ہوگا۔ ان معاملات سے فوج کو دور رکھا جائے۔ میں اس بارے میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہوں گا۔ ابھی اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس میں نواز شریف کی اسٹیبلشمنٹ مخالف دھواں دھار تقریر کی گرد بھی نہیں بیٹھی تھی کہ مارکیٹ میں آرمی چیف اور محمد زبیر کی خفیہ ملاقاتوں کی خبر آ گئی، جس کے بعد سے اب یہ بحث شروع ہو گئی ہے کہ اگر سیاستدان خود ہی فوج کو سیاست میں گھسیٹنے سے باز نہیں آئیں گے اور اپنے مسائل لے کر آرمی چیف کے پاس پہنچ جائیں گے تو پھر فوج سیاست سے دور کیسے رہے گی؟ تاہم اپوزیشن کے حلقوں کا کہنا ہے کہ آرمی چیف اور محمد زبیر کی ملاقات کی خبر کو اس لیے لیک کیا گیا کہ نون لیگ کو مزید گندا کیا جا سکے اور آل پارٹیز کانفرنس میں ملکی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو کچھ کہا گیا اس کے اثرات کو زائل کیا جا سکے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ اگر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے محمد زبیر کو قانونی معاملات عدالتوں میں اور سیاسی معاملات پارلیمنٹ میں حل کروانے کا ہی مشورہ دینا تھا تو پھر ان سے دوسری ملاقات کی نوبت کیوں پیش آئی اور وہ بھی ایک ہی ہفتے بعد؟ ناقدین کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر فوجی قیادت واقعی سیاست سے دور رہنا چاہتی ہے تو پھر آرمی چیف نے محمد زبیر کے ساتھ ملاقات ہی کیوں کی؟ اس وقت پاکستان کے سوشل میڈیا اور نیوز چینلز پر نظر دوڑائی جائے تو جو ٹرینڈز دکھائی دے رہے ہیں وہ ملک میں جاری سیاسی کشمکش کا حال بخوبی سنا رہے ہیں۔ پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار کی جانب سے آرمی چیف اور محمد زبیر کی 2 ملاقاتوں کے انکشاف کے بعد سے نیوز چینلز اور سوشل میڈیا طرح طرح کے سوالات اور قیاس آرائیوں سے بھرے پڑے ہیں۔ فوج کے ترجمان کا کہنا تھا کہ محمد زبیر اگست کے آخری ہفتے اور پھر رواں ماہ کی 7 تاریخ کو جنرل باجوہ سے ملے تھے۔ سوشل میڈیا ناقدین کا کہنا ہے کہ یقیناً محمد زبیر کے ذریعے کوئی پیغام رسانی چل رہی تھی جو آرمی چیف کو ایک ملاقات کے بعد دوسری بھی کرنا پڑی۔ ان خدشات کو یوں تقویت ملتی ہے کہ چیف کی زبیر سے پہلی ملاقات میں ISI چیف لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید بھی شامل تھے۔
تاہم دوسری طرف محمد زبیر نے فوجی ترجمان کے اس دعوے کی تردید کی ہے کہ ان کی ملاقاتوں کا مقصد نواز شریف یا مریم کے لیے کسی ریلیف کے بارے میں بات کرنا تھا یا وہ جنرل باجوہ سے میاں صاحب کے نمائندے کے طور پر ملے تھے۔ محمد زبیر کا کہنا تھا کہ ان کے جنرل باجوہ سے 40 برس پرانے تعلقات ہیں۔ ان کی آرمی چیف سے پہلی ملاقات 4 گھنٹے طویل تھی، تاہم انہوں نے میجر جنرل بابر افتخار کے اس موقف کی تردید کی کہ اس ملاقات میں DGISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید بھی موجود تھے۔ محمد زبیر نے کہا کہ انہوں نے ایک مرتبہ بھی عسکری قیادت سے اپنی قیادت کے لیے ریلیف نہیں مانگا اور نہ ہی یہ کہا کہ انہیں نواز شریف، مریم یا شہباز شریف نے بھیجا ہے۔ زبیر نے کہا کہ ان کی آرمی چیف سے ملاقات کا پہلا جملہ یہ تھا کہ نہ میں اپنے لیے ریلیف لینے آیا ہوں، نہ پارٹی کے لیے اور نہ ہی نواز شریف یا مریم کے لیے۔ زبیر نے مزید کہا کہ ان کی آرمی چیف سے ملاقات کے دوران 1.5 گھنٹہ ملک کی معیشت پر بات ہوئی۔ DGISPR کے بیان کے حوالے سے محمد زبیر نے کہا کہ انہیں نہیں معلوم کہ DGISPR نے کیوں یہ بات کہی ہے۔ یہ طے نہیں ہوا تھا کہ یہ خفیہ ہے، لیکن یہ تشہیر کرنے کی ضرورت نہیں تھی اور مجھے یہ نہیں معلوم کہ ISPR کو اس ملاقات کے بارے میں بتانے کی کیوں ضرورت پڑی۔ تاہم کامن سینس یہ بتاتی ہے کہ ISPR کے سربراہ نے جو کچھ کہا وہ آرمی چیف کے کہنے پر کہا، تو کیا اس انکشاف کا مقصد اپوزیشن اتحاد میں دراڑیں ڈالنا تھا یا آرمی چیف سرکاری طور پر وزیر اعظم کو اپنی خفیہ ملاقاتوں کے بارے میں وضاحت دینا چاہتے تھے؟ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ حزب اختلاف کی جماعتوں کی جانب سے آل پارٹیز کانفرنس کے دوران جو سخت موقف نواز شریف نے اختیار کیا، شاید وہ جنرل باجوہ اور محمد زبیر کی ناکام ملاقاتوں کا رد عمل تھا۔ یاد رہے کہ سینئر صحافی طلعت حسین کے دعوے کے مطابق ملاقات کے دوران آرمی چیف نے محمد زبیر کی جانب سے نون لیگ کی قیادت کے ساتھ زیادتیوں کے جواب میں سخت گیر رویہ اپنائے رکھا اور یہ بھی کہا کہ اگر کسی نے موجودہ سیاسی نظام کے خلاف کوئی تحریک چلانے کی کوشش کی تو مال روڈ پر 2 لوگ بھی اکٹھے نہیں ہونے دیے جائیں گے۔ میاں محمد نواز شریف کے ایک نمائندے نے آرمی چیف کے ساتھ ملاقات کی اور تفصیل کے ساتھ میاں محمد نواز شریف کا یہ پیغام دیا واضح انداز سے کہ وہ اب مزید دباؤ برداشت نہیں کریں گے، سیاسی قدغنیں برداشت نہیں کی جائیں گی اور ان کی پارٹی اور ان کی کمر جو ہے دیوار کے ساتھ لگا دی گئی ہے، جس کے جواب میں واضح انداز سے ان کو بتایا گیا کہ یہ نظام ایسے ہی چلے گا اور کسی قسم کی ہنگامہ خیز پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی گنجائش اس نظام میں نہیں ہے۔ جب بار بار یہ نمائندے کی طرف سے واضح انداز سے بتایا گیا کہ میاں محمد نواز شریف کوئی ریلیف نہیں مانگ رہے، وہ صرف واضح انداز سے بتا رہے ہیں کہ سیاست کا رخ تبدیل کرنے کے لیے اب وہ مکمل طور پر میدان میں اترنا چاہتے ہیں، وہ اور ان کی بیٹی سیاسی عمل سے دور نہیں رکھی جا سکتی اور سیاست کا ایک نیا رخ اور موڑ آنے والا ہے، تو جس کے اوپر پھر واضح انداز سے بتایا گیا کہ مال روڈ کے اوپر 2 بندے بھی اکٹھے نہیں ہونے دیں گے اور یہ بھی بتایا گیا کہ کسی قسم کا جو تعطل ہے موجودہ نظام کے اندر وہ بھی برداشت نہیں کیا جائے گا۔ دوسری طرف حکومتی حلقوں کا کہنا ہے کہ ISPR کے بیان سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کوئی NRO چاہتی تھی لیکن ان کی درخواست رد کر دی گئی۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آرمی چیف اور زبیر کی خفیہ ملاقات کے انکشاف نے تو اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس اور نون لیگ دونوں کو سخت نقصان پہنچایا ہے، لیکن دوسری طرف اس ملاقات کے سرکاری طور پر انکشاف نے اس فوجی قیادت کی ساکھ اور امیج کو بھی شدید نقصان پہنچایا ہے جس نے صرف چند روز پہلے دعویٰ کیا تھا کہ ان کا ملکی سیاست سے کوئی تعلق نہیں اور انہیں خواہ مخواہ سیاست میں گھسیٹنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔